بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ میں اس وقت عجیب سی کیفیت سے دو چار ہوں۔ ہمارے بہت ہی محترم عظیم شخصیت صاحب الفضیلہ سعادت الشیخ مولانا مقصود الحسن صاحب، اللہ عز و جلال ان کی زندگی میں، ان کے معامل میں بہت ہی برکتیں نصیب فرمائے۔ ان کی موجودگی میں کسی چیز کو بیان کرنا، پڑھانا، یہ میرے جیسوں کے لیے بہت مشکل اور امتحان کا وقت ہی ہوتا ہے۔ تو میں یہی اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ چلیے، جو ہم نے اپنے مشائخ سے کچھ پڑھا ہے تو وہ آپ حضرات کے سامنے اس کو ذکر کرتے ہیں، اور شیخ صاحب محترم اس کو ایک طالب علم سمجھ کر جیسے کوئی امتحان دے رہا ہو اور وہ غلطی بھی کر رہا ہو اور اس کی اصلاح کی ضرورت بھی ہو، تو اس طریقے سے ذرا تھوڑا سا حوصلہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سننا یہ شاید آسان ہے اور پڑھنا یہ شاید مشکل ہے۔ کیوں؟ کہ سننے کے لیے تو بہت سے لوگ آتے ہیں اور کان کا مزہ بھی ہوتا ہے، اور پھر کچھ توجہ ادھر بھی ہوتی ہے، کچھ ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو پڑھنا ہے اس میں پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ انسان کو ارتکاز کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور سننے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہمیں سب سے پہلا جو حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے، وہ سننے کا ملا ہے یا پڑھنے کا ملا ہے؟ وہ پڑھنے کا ملا ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، یہ ہمیں ملا ہے۔ تو یہ مجلس میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بڑی سعادت اور برکت والی ہوگی انشاءاللہ کہ اگر آپ میرے عزیز چھوٹے بھی اور بڑے محترم جو بزرگ ہیں سارے طلباء کی صف میں بیٹھ کر اور اپنے آپ کو ایک طالب سمجھ کر، طالب کے بہت درجات ہیں، بہت مراتب ہیں،
طلب علم کی نیت سے تو انسان گھر سے نکلے تو اس کا ایک ایک قدم وہ مکتب صناعی کی طرف تو جاتا ہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ایک ایک قدم وہ جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ پڑھنا، قرآن مجید کو سننا اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ ہاں، دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امام البانی رحمہ اللہ صحیح الترغیب میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب بن جائیں، محبوب بن جائیں، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، تو وہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھے۔ یہ کتاب جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ اس کو صرف یعنی پڑھنے کی حد تک اس کو رکھا جائے، باقی اس کی شرح ہے، بسط ہے، اور اس کے اندر جو مسائل ہیں علماء نے بہت اس کی خدمت کی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے، بھائی ہو یا بہن ہو، اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جتنی جہالت ہے اور بنیادی چیزوں سے ناآشنائی ہے، بنیادی چیزوں سے بھی ناآشنائی ہے، جو اصل الاصول ہیں، تو اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ورفع درجاتہ فی اعلی علیین، انہوں نے ہر ایک مسلم اور مسلمہ کے لیے اس کو ایک بنیادی چیزیں سمجھ کر اس میں وہ بنیاد اکٹھی کرتے ہیں۔ اور ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، بلکہ میں بھی یہی چاہتا تھا تاکہ ساتھی پڑھیں۔ اور تو اس کتاب کو آپ، میرا خیال ہے کچھ ساتھیوں کو نہیں ملی کتاب، نا سب کو دیں؟ اچھا، تو ساتھی کے پاس نہیں؟ اچھا،
سے یہ زیادہ تر ان کی رہے گی توجہ. یہ ہمارے عزیز بیٹے عبد الماجد صاحب جانتے ہیں کہ یہ جب پڑھتے تھے نا تو پڑھاتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا سب کو دیکھ رہا ہوں، سب کو دیکھنے کی کوشش کروں، اور کسی کو اونگ آئے یا نیند آئے تو اس کو متنبہ کروں کہ بھائی آپ ذرا ہوشیار ہو جائیں. تو آج بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اپنے عزیز بیٹے سے کہنا پڑے کہ یہ قرات کی مجلس ہے پڑھنے کی، تو پڑھنے کے لیے بیداری ضروری ہے. اس کتاب میں چاہتا ہوں کہ میں صرف 2-3 منٹ میں ساری کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے سب سے پہلے 4 مسائل کا ذکر کیا ہے، 4 مسئلوں کا، کہ اللہ ذوالجلال کو، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو پہچاننا، علم، اللہ کا علم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دین کا علم ہو، یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری عمل، تیسری اس عمل کی آگے دعوت، علم اور عمل کی آگے دعوت، اور چوتھی چیز کیا ہوئی کہ دعوت کے نتیجے میں جو انسان کو تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر صبر کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. یہ 4 چیزیں تو انہوں نے سورۃ العصر، یہ آپ بھائیوں کو یاد ہے، چھوٹی سی سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کے اندر انہی 4 چیزوں کا ذکر ہے. الا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائیں. اب ایمان علم کے بغیر وہ انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان. تو یہ ایمان کو سیکھنے کے لیے علم، اور پھر جب علم آئے تو وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، دوسرا ہو گیا. تیسرا کیا تھا؟ ایمان، عمل، اور اس کے بعد تیسری چیز کیا تھی؟ دعوت. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ دعوت ہے. اور جب آپ دعوت دیں گے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ کو بہت کچھ سننا پڑے گا اور بہت سا تصادم کا خطرہ بھی ہوگا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 4 چیزیں تو انہوں نے یہ بیان کی. پھر آگے انہوں نے 3 چیزیں جن کو سیکھنا ضروری ہے ان کو بیان کیا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے، کہتے ہیں قارئین کرام، یہ اصل میں علم کا، یعنی شاید ترجمہ کرنے والے نے اس کا مفہوم بیان کیا. یعنی یہ سب سے پہلے کہتے ہیں علم. علم کا معنی ہوتا ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ اور جان لو. کیا جان لو؟ اللہ کی آپ پر رحمت ہو، یہ وہ دعا کرتے ہیں پڑھنے والوں کے لیے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پر درجہ ذیل 4 مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے.
4 چیزوں کو جاننا واجب ہے، فرض ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ہم 4 چیزوں کو نہیں جانیں گے تو واجب کو چھوڑ کر گناہگار ہوں گے۔ جو چیز انسان پر واجب ہوتی ہے اگر اس کو چھوڑ دے، اس میں غفلت کرے، وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے ان 4 چیزوں کو جاننا مسائل کو ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ حصول علم ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کتاب ہے نا آپ کے پاس؟ یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی معرفت، کہ ہمیں اللہ کا پتہ ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا پتہ ہونا چاہیے اور دین اسلام کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن دلائل کے ساتھ۔ اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کہاں ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ آگے کچھ تفصیل آ جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بارے میں بھی آ جائے گی اور دین اسلام کی پہچان کے بارے میں بھی آگے تفصیل آ جائے گی۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوا؟ علم۔ دوسرا مسئلہ ہے عمل، کہ انسان علم حاصل کرے۔ آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے تو آپ نماز کو پہلے سیکھیں گے، علم حاصل کریں گے تو عمل کریں گے نا۔ آپ نے وضو کرنا ہے تو پہلے وضو کا طریقہ سیکھیں گے تو آپ وضو کریں گے نا۔ تو ہر چیز جو بھی انسان نے عمل کرنا ہے وہ اس کو پہلے سیکھنا ہے علم، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ عمل ہے، حاصل کردہ علم پر عمل پیرا ہونا۔ اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ دعوت، کہ جو آپ نے سیکھ لیا ہے، آپ کے پاس کتاب نہیں، اس کو دیکھو، نکالو اسے۔ کچھ لوگ سر ہندی ہے، ان کو نہیں آتی نا۔ اچھا، کچھ ساتھیوں کو تو نہیں آتی، تو وہ پھر ان کو دوسری زبان میں کتاب دینی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ ہے دعوت، اس دین اسلام کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دینا، دین اسلام کی طرف دعوت دینا۔ اور چوتھا مسئلہ ہے صبر و استقامت، کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے نا تو اس کا ایک ریاکشن ہوگا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو کہیں اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، آپ مسجد کو جا رہے ہیں، تو آپ کسی کو کہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہے تو آپ تشریف لائیں۔ آپ اچھے الفاظ بھی استعمال کریں نا، محترم تشریف لائیں، نماز کا وقت ہے۔ وہ آگے سے برا بولتے ہیں، چلو اپنی پڑھو، ہمیں تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اور اس سے کوئی بڑا لفظ بولیں گے تو وہ کہیں گے دیکھے ہیں نمازی جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ یہ نماز میں حالانکہ اختلاف نہیں، اور جب آپ توحید کا مسئلہ بیان کریں گے، توحید کا مسئلہ اور اتباع حدیث اور سنت کا مسئلہ، تو پھر تو سیدھی ایک مخاصمت ہوگی، شاید آپ کو گالیاں بھی کھانی پڑیں، شاید کوئی چیز اٹھا کر بھی آپ کو مار دے، کوئی دھکے دے کر آپ کو نکال دے، اور یہ سارا کچھ اس کائنات کے سب سے عظیم، سب سے محبوب، سب سے معظم
اور سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ ہماری عزت ان سے کوئی عزت بڑی تو نہیں نا، میری اور آپ ہماری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ وہ کتنے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، اچھے الفاظ سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن پھر اس کا ریاکشن کیا ہوتا تھا وہ آپ سیرت میں آپ جانتے ہیں۔ تو دعوت کا جو ریاکشن ہے اور اس کے سامنے جو ایذا اور تکلیف ہے، سب و شتم ہے، وہ ضرور ہوگا۔ تو پھر آپ نے اپنی عزت کو بڑا بنا کر اس کو چھوڑ نہیں دینا، آپ نے لگے رہنا۔ تو یہ چوتھی چیز ہے صبر و استقامت، صبر کرنا ہے اور اس طریقے پر جمے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اچھا جی، دعوت دین میں پیش آمدہ مشکلات و مصائب پر صبر و استقامت اختیار کرنا اور ان مسائل کی دلیل، یہ جو 4 چیزیں کہتے ہیں کہ میں نے جو بیان کی ہیں، علم، عمل، دعوت اور صبر و استقامت، کہتے ہیں میں نے اپنے پاس سے بیان نہیں کی۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت سے یہ چاروں کی چاروں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ سورت کیا ہے؟ قرآن مجید کی چھوٹی سورت ہے، والعصر، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان، بے شک تمام انسان بلا استثناء، ساری دنیا کا ہر انسان وہ گھاٹے میں جا رہا ہے، خسارے کی طرف، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، سوائے ان لوگوں کے کہ جن میں 4 چیزیں اور 4 یہ مسائل اور 4 صفتیں اکٹھی موجود ہوں۔ 4 چیزیں اگر 2 ہوں، 2 نہ ہوں تو پھر بھی خسارے سے نہیں بچیں گے، اگر 3 ہوں، 1 نہ ہو پھر بھی خسارے سے نہیں بچیں گے، اگر 4 ہی نہ ہوں تو پھر بھی گھاٹے اور تباہی سے نہیں بچیں گے۔ یہ 4 چیزیں اکٹھی اس کے اندر موجود ہوں تو پھر وہ خسارے سے بچ سکتا ہے۔ یہ آپ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے۔ انسان سے مراد کوئی خاص انسان نہیں، بلکہ ترجمے میں آنا چاہیے تھا کہ تمام انسان، ہر انسان۔ یہ انسان کا جو اوپر ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تمام انسان، ہر انسان وہ گھاٹے میں جا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے۔ اب دیکھیے اس گھاٹے سے کون بچیں گے؟ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ ہمارا خالق، مالک، معبود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پہلی سب سے جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی، اور ایمان عمل کے بغیر انسان کو ملتا ہی نہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ایمان ہو، اور دوسرا کیا ہو؟ اور نیک اعمال کرتے رہے۔ یہ دوسری شرط ہوگی، ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی ہو۔ نیک اعمال میں ایمان کے بعد سب سے بڑا نیک عمل کون سا ہے؟ سب سے بڑا کلمہ شہادت کے بعد، توحید کے بعد، ایمان کو پہچاننے کے بعد سب سے بڑا نیک عمل اور
جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ کون سا ہے؟ نہیں یہ ہاں وہ کون سا ہے؟ نماز۔ ٹھیک ہے جی، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اخلاق اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں، عامل الصالحات۔ تیسرا اس کے اندر یہ دو کے ساتھ تیسرا کیا ہو؟ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، یہ بھی خود نیک بن گیا ہے اور دوسروں کو نہیں کہنا، ایک دوسرے کو بھی حق کی نصیحت، یہ تین چیزیں۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر موجود ہو صبر کی تلقین، ایک دوسرے کو کرتے رہیں کہ بھائی یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ خون نکلا ہے اللہ کے راستے میں ہے۔ تو یہ چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو انسان خسارے سے نکل آتا ہے۔ اچھا، اب میں صرف یہاں اتنا سا آپ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے محترم شیخ کو سبق سنانے کے لیے اتنا سا پوچھوں گا، اگر کسی شخص کو ایمان کا بھی پتہ نہ ہو، عمل صالح کی سب سے پہلی بنیاد بے نماز ہو، اور اس نے کسی کو دعوت کا کام، نیکی کا کام، یہ شوق بھی اس کے اندر نہ ہو، تو تکلیف تو خیر پھر آئے گی نہیں نا۔ تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں نہ ہوں اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں بڑا جی میں سب سے اچھا ہوں اور بڑا میری کامیاب زندگی جا رہی ہے، تو وہ بہت بڑے مغالطے میں ہے۔ اس کو یاد رکھ لینا چاہیے، اللہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اور یقین کے الفاظ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم سب لوگ خسارے کی طرف جا رہے ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، اور کچھ بھی ہو، تم خسارے کی طرف بڑھ رہے ہو جب تک یہ چار چیزیں تمہارے اندر جمع نہیں ہوتی۔ اگر دو چیزیں ہوں، اس کو توحید کا پتہ ہے، ایمان کا پتہ ہے، نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن آگے دعوت نہیں دیتا، تو کیا وہ خسارے سے بچے گا؟ نہیں۔ چلو دعوت دیتا ہے لیکن پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں تو شیخ الحدیث ہوں اور میری تو عزت بڑی ہے، میں تو سعودی عرب میں رہتا ہوں اور یہ لوگ میرے اوپر آوازیں کستے ہیں، تو میں دعوت ہی چھوڑ دوں، اپنی عزت کو بچاؤں۔ تو کیا پھر وہ خسارے سے نکلائے گا؟ نہیں۔ تو چار چیزیں یہ جاننا ضروری ہیں اور ان کو اکٹھا ہونا ایک شخص کے لیے خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس سورت عصر کے بارے میں ارشاد ہے۔ امام شافعی ایک چھوٹی سی سورت کے بارے میں فرماتے ہیں، لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی ایک سورت کو نازل فرماتے تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اتنی یہ جامع سورت ہے، کیونکہ اس میں ساری چار چیزیں آ گئی نا بھائی، تو باقی باہر کیا رہ گئے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ایک عنوان قائم کرتے ہیں ایک باب کی ابتدا یوں کی، باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ تعالی، کہ قول و عمل سے قبل حصول علم کا بیان، یعنی آپ نے بولنا ہے نا تو پہلے آپ سوچ لیں، جان لیں کہ میرے اس بولنے سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، میرے اس بولنے سے فتنہ بن جائے گا گھر میں، معاشرے میں، یا میرے اس بول کی وجہ سے خوشبو پھیلے گی۔ یہ بولنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان
العبد لیتکلم بکلمہ، کہ ایک انسان بات کرتا ہے لا یلقی لہا بالا، وہ اس کو کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھتا، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہوتی ہے، یہوی بہا فی النار، تو وہ 70 سال تک نیچے جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے سوچ کر نہیں بولا نا کہ یہ مجھے بولنا چاہیے تھا کہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو بولنے سے پہلے بھی جاننا کہ میں نے کیا بولنا ہے۔ وہ پہلے جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے تو کہتے تھے پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ کئی ہمارے بھائی ناراضگی میں بول پڑتے ہیں، بیوی کے ساتھ غصہ آیا تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اوہو یہ تو بول کیسا نکل گیا۔ اور عمل کرنے سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے عمرے پر جانا ہے۔ کیا آپ سنتے ہیں نا، ہم تو بہت، اور یہاں تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہوں گے، عمرہ کرنے کے لیے پاکستان اور انڈیا سے لوگ آتے ہیں، اچھا جی میں عمرہ کرنے چلا ہوں، بڑا شوق ہے عمرہ کرنے کا، پیسے بھی خرچ کیے، وقت بھی خرچ کیا، تو پھر پوچھتے ہیں، بلکہ کئی واپس جا کر پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہمیں تو احرام ہی بھول گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں جی وہ ہم نے تو وہ طواف کر کے تو اس کے بعد احرام ہی کھول دیا تھا، سعی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر آپ ہمارے عمرے کا کیا بنیں گے؟ وہ اللہ کے بندو، آپ عمرہ کرنے چلے ہیں تو پہلے سیکھ لیں، علم سیکھیں، حج کرنے چلے ہیں تو پہلے علم سیکھیں، آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھنی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبوی نماز پڑھنی۔ کون سی نماز پڑھنی؟ نبی والی نماز، رسول اللہ والی نماز پڑھنی ہے۔ تو کیا پہلے آپ اس کو سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ پہلے سیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، پھر نماز پڑھیں گے۔ پھر اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ معاف کر دے، لیکن آپ سیکھیں ہی نہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قول اور عمل سے قبل حصول علم کا بیان، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے، یہ پہلے کہا جان لیجئے، پہلے علم حاصل کر لیجئے، کس چیز کا؟ کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگیں، مومنوں اور مومنات کے لیے بھی اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ جانتا ہے جہاں تم پھرتے ہو اور جہاں تم جا کر رہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا جی؟ یہ 4 چیزیں ختم ہو گئیں کہ علم سب سے پہلے ہے، ایک بات۔ دوسرا کہ جس میں یہ 4 چیزیں جمع ہوں گی وہ خسارے سے بچے گا، جس میں یہ 4 چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہوں گی وہ خسارے سے نہیں بچ سکے گا۔ اب آگے دوسری نئی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں، اللہ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ بات بھی اچھی طرح سے نشین کر لیں کہ مندرجہ ذیل 3 مسائل کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ یہ کون سے 3 علم ہیں؟
یہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ خلقنا، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، رزق عطا فرمایا، اور یوں ہی ہمیں مہمل نہیں چھوڑا۔ پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مٹی کو بھی پیدا کیا، پہاڑوں کو بھی پیدا کیا، پانی کو بھی پیدا کیا۔ کیا پانی سے، پہاڑوں سے، مٹی سے کہا ہے کہ تم بھی حج کرو؟ کیا ان سے کہا ہے کہ تم وضو کرو؟ ان سے کہا ہے کہ تم نماز پڑھو؟ لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ عز و جلال نے ان کو پیدا کیا، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باقی ان کو کسی اور چیز کا مکلف نہیں بنایا، لیکن ہمیں اس طرح نہیں چھوڑا، اور یوں ہی ہمیں مہمل یعنی بیکار، بغیر باز پرس کے، مہمل کہتے ہیں کہ بغیر باز پرس کے، بیکار، عبث نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری طرف اپنا رسول بھیجا۔ کیا یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں، باقی جانور ہیں، اتنی قسمیں ہیں، ان کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا ہے؟ پہاڑوں کی طرف کوئی رسول بھیجا ہے؟ نہیں، ہماری طرف رسول بھیجا، پیدا کیا، رزق دیا، اور ہماری طرف اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ اب جس شخص نے، جس نے ان کی اطاعت کی وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے ان کے احکام کی سرتابی و سرکشی کی وہ جہنمی ہو گیا۔ کتنی سیدھی سی بات ہے، بات اگرچہ چھوٹی سی ہے لیکن فیصلہ کن ہے کہ ہماری طرف رسول بھیجا۔ اب جس نے ان کی بات مان لی، اتباع کی، وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، اور جس نے نافرمانی کی وہ کیا ہے؟ ومن عصانی، جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کتنے، 1 ارب سے زیادہ، کہتے ہیں 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت۔ 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں۔ چلو وہ سب کو تو شاید ہم نہیں جانتے، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس ملک سے آئے ہیں، یہاں کے باشندوں کو تو ہم جانتے ہیں نا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کتنے ہیں ہم میں سے کہ جنہوں نے اپنے رسول یعنی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، وہ جنت میں وہ کتنے فیصد ہیں؟ جنت اور جہنم کا معیار کیا ہے؟ کیوں جی؟ محمد ہے نا، رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے جنت اور جہنم کے معیار اپنے اپنے علاقوں میں کیا بنائے؟ کہتے ہیں فلاں جمعرات کو فلاں پیر صاحب کی قبر پر دیا جلا دو، وہاں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے بھیج دو، تو آپ جنتی جنتی، نماز پڑھو نہ پڑھو، کچھ بھی نہ کرو، بس آپ جنتی۔ ہم نے اپنے اپنے معیار بنا لیے جنت اور جہنم کے، لیکن اللہ کا ایک ہی معیار ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے ان کی اطاعت کی وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے ان کے احکام سے سرتابی و سرکشی کی وہ جہنمی ہو گیا۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو گواہ بنا کر بھیجا، كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جس طرح فرعون کی طرف ایک ہم نے رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے
اس رسول کی بات نہ مانی، نافرمانی کی، تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ تو یہ پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے رزق دیا، بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ رسول بھیج کر اس کو معیار بنا دیا، جو ان کی اطاعت کرے وہ جنتی، جو ان کی نافرمانی کرے وہ جہنمی۔ یہ بات یاد رہے گی نا بھائی، واضح ہے بالکل، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً ناگوار ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کیا جائے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز گوارا نہیں۔ نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آنے والے نبی کو۔ کیا مانا؟ کہ اللہ کی عبادت میں نہ کسی فرشتے کو شریک کر سکتے ہیں، نہ کسی رسول کو شریک کر سکتے ہیں، نہ کسی نبی کو شریک کر سکتے ہیں، شرک نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ جتنے سجدے ہیں اور جتنی سجدے کی جگہ ہیں، جتنی سجدے کی جگہ ہیں، ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، جھکنا ہے، پیشانی ہے، مسجدیں ہوں، سجدے ہوں، یہ صرف اللہ کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو۔ اب اس میں سارے آ گئے نا بھائی، کسی اور کو نہ پکارو، جن کو نہ پکارو، فرشتے کو نہ پکارو، کسی ولی کو نہ پکارو، کسی نبی کو نہ پکارو، کسی رسول کو نہ پکارو، کسی کو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو نہ پکارو۔ ہاں جی، تیسرا مسئلہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، یہ 3 مسئلے انہوں نے شروع کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بیکار پیدا نہیں کیا، رسول بھیج کر جنت اور جہنم کا معیار اللہ نے بنا دیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہیں بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے۔